الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، حاضرین مجلس، انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ یعنی وہ لوگوں کے ساتھ اور سماج میں رہنے کا عادی ہے۔ اسے کمیونٹی چاہیے، اسے سماج چاہیے، اسے سوسائٹی چاہیے، اسے لوگ چاہیے جس کے ساتھ وہ ملے جلے، آپس میں انس ہو۔ تو وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر کسی انسان کو اٹھا کر جنگل میں اکیلا رکھ دیا جائے تو وہ چند دنوں میں پریشان ہو جائے گا۔ حیوانوں میں اس کا بسر نہیں ہو سکتا۔ وہ سوسائٹی میں امن و امان چاہیے۔ اگر بد امنی ہوگی تو پھر اس کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جہاں کشت و خون ہو، خرابیاں ہو، برائیاں ہو، ایسے سماج سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سماج سدھرا ہوا اور اچھا سماج ہو۔ کافی نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی کانفرنس کر کے چند باتیں کر لی جائے، پھر بکھر جائے، پھر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ایک مثال دی،
کہ چند لوگ جہاز میں جانے والے تھے. جہاز 2 منزلہ تھا. قرآن اندازی ہوئی. قرآن اندازی میں ایک طبقے کے لیے اوپر رہنا طے ہوا اور ایک طبقے کا نیچے رہنا طے ہوا. اب نیچے والے حضرات کو پانی کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں کیونکہ پانی اوپر ہے. چند مرتبہ وہ آئے گئے. اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا. بیچارے اوپر والے لوگوں کے آرام میں خلل آتا ہے, ڈسٹربنس ہوتا ہے, تو بہتر ہے کہ پانی ہمارے نیچے ہی ہے, لہذا پانی کا انتظام ہم نیچے ہی کر لیں. چنانچہ نیچے کے حضرات کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگے. جب کھٹ پٹ کی آواز آئی, لوگوں کے کان کھڑے ہوئے. نیچے جھانک کر دیکھا تو نیچے والے جو ہیں سب کو ڈبانے والا کام کر رہے تھے. وہ کشتی میں نیچے سوراخ کر رہے تھے کہ پانی برآمد ہو جائے. اس موقع پر اوپر جتنے حضرات بیٹھے تھے ان کی نیند اڑ گئی. اور کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کام مولانا کے وعظ سے ہوگا, پروفیسر صاحب کی تقریر سے شاید زیادہ فائدہ ہوگا, تو ان حضرات کو بھیجا جائے. جتنے حضرات تھے وہ نیچے اتر آئے اور انہوں نے عملی قدم اٹھایا, ان کے پاس سے سامان چھین لیا اور ہر آدمی ان کو سمجھانے لگا کہ تمہاری یہ حرکت جو ہے پوری کشتی کو ڈبا کے رکھ دے گی. تو جب سماج میں بگاڑ آئے, خرابیاں آئے, تو ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خرابی کو روکنے کی کوشش کرے, اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرے اور برے کام کرنے والے کے ہاتھ پکڑے. اور اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو سماج کی کشتی ڈوب جائے گی, سبھی لوگ پریشان ہو جائیں گے. ایک آدمی کا غلط کام ہر ایک کو نقصان پہنچا جائے گا. ایک بھینس غلط طریقے پر کسی کے کھیت میں جب داخل ہوتی ہے تو ہر بھینس کو ڈنڈے پڑتے ہیں. بالکل اسی طرح سماج میں جب خرابی آئے گی تو یہ خرابی کا ہر ایک کے اوپر اثر پڑے گا. اس لیے حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو دیکھے ہوتا ہوا اور کسی کو کرتا ہوا اور اس کے اندر طاقت ہے اور نہ روکے تو یہ برائی بڑھ جائے گی. اس لیے اس کو چاہیے کہ اگر اس کے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے. اس کی مثال
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر ملے، ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی سونے کی انگوٹھی نکالی اور زمین پر پھینک دی، کیونکہ نبی جہاں نبی ہے وہاں حاکم مدینہ بھی ہے۔ اس بنا پر آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور انگشتری کو نکال کر زمین پر ڈال دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سماج میں حرام اور ناجائز کا ارتکاب سماج کی برکتوں کو ختم کرتا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ برائیاں اچھائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا، انہلک وفینا الصالحون، ہمارے اندر حضور اگر نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کثر فیہ الخبث، جب خباثت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو نیک لوگوں کی نیکیاں بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ بروں کی برائیاں نیکوں کو بھی ڈوب لے جائے گی، ڈبا دے گی۔ تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکو۔ موجودہ دور تو ہاتھ سے روکنے کا تو مشکل کام ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے تو پھر جو ہے زبان سے کم زبان ہلاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہود کے ایک بہت بڑے طبقے کو اللہ تعالیٰ نے ان میں نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود تباہ فرما دیا۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا عالم یہ تھا کہ وہ بروں کی برائیوں کو دیکھتے تھے لیکن برائی سے روکتے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالا بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کر دیا جو نیک تھے، اور ان کے ساتھ وہ جو بگڑے ہوئے تھے وہ بھی ڈوب گئے۔ تو خباثتیں جب بڑھ جاتی ہے تو صالح لوگوں کی صالحیت اور عابد لوگوں کی عبادتیں کام نہیں آتی۔ حدیث میں فرمایا، جب عوام کے اندر ناپ تول میں کمی اور زبان میں جھوٹ کی مقدار بڑھ جائے گی تو اللہ کا عذاب یوں ظاہر ہوگا کہ رزق کی برکتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالی کھانے پینے کی چیزوں میں کمی کر دیں گے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ شادی ہے اور شادی کے اندر ہم کو معلوم ہوا کہ گانا باجا ویڈیوگرافی یہ تمام چیزیں ہیں، ناچ گانا ہے، تو اچھے مسلمان کا کام یہ ہے کہ شادی میں شامل نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ، اگر شامل ہونے والا جس کو انوائٹ کیا گیا ہے وہ عالم ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جا کر موسیقی کو اور گانے باجے کو بند کروا سکے گا تو جائے، اور نہیں کروا سکے گا تو نہ جائے۔ مقتدی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔
جہاں رفاہی کام کرنا ہے وہاں اصلاحی کام بھی کرنا، یہ جو ہے انجمنوں کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ بھائی انجمن جا کر کے شادی والوں کو سمجھائے کہ بھائی سادہ، آج جو سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے امت تباہ ہو رہی ہے، دو چیزیں۔ نمبر ایک، بے عملی یا بد عملی۔ کتنا کہا جاتا ہے اعمال کے لیے، لیکن لوگ اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، سنتے بہت ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ جتنا سنا اس سے زیادہ پر عمل کر ڈالتے تھے۔ اب اس کے لیے ایک دلیل دے دوں آپ کو۔ قرآن شریف میں 4 پارے کی پہلی آیت اتری، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بھلائیاں، بر کے معنی بھلائی، قرآن کریم میں ابواب البر بیان فرمائے، کئی دور تک گئے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر۔ ابواب البر یعنی نیکیوں کے کئی دروازے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں خالی نماز پڑھ لی، تسبیح گھما لی تو ختم ہو گیا معاملہ، نہیں، ابھی جو ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ مسلمان کو ہر شعبے میں آگے رہنا ہے۔ دنیا کا شعبہ ہو تو اس میں بھی ترقی کرنی ہے، دین کا شعبہ ہو تو اس میں بھی آگے بڑھنا ہے، رفاہی کام ہو، دوسروں کی مدد کرنا ہو تو اس میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ تجارت میں بھی ایک آدمی وسیع پیمانے پر کام کرے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی یہ سوچے کہ میں فیکٹری لگاؤں، لیکن نیت یہ کرے کہ میں ایسی فیکٹری لگاؤں گا جس کے اندر 500 بے روزگار لوگوں کو روزگار ملے گا، میں بھی کماؤں گا اور 500 بے روزگار جو ہیں ان کو بھی روزگار ملے گا۔ یہ اجر کا سبب ہے، یہ باعث ثواب ہے۔ آدمی اگر نیتوں کے اخلاص کے ساتھ دنیا کا کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی اعتبار سے دیتے ہیں اور آخرت کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب رفاہی کاموں کے سلسلے میں بات سنیں۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے مختلف انجمنوں کے رفاہی بہترین کاموں کی لسٹ آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ادارہ بھی کر رہا ہے کام، اور درد مندان تعلیم و ترقی وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ بھائی ایجوکیشن بھی ضروری ہے اس امت کے لیے، جہاں دنیا جا رہی ہے۔ تقاضا وقت کا یہ ہے کہ آپ ایڈوانس ایجوکیشن لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکے میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے لیکن اس کے پاس جو ہے سورسز نہیں ہیں کہ وہ ترقی کر سکے، تو اس کو اسکالرشپ دلانا اور اس کے جو مارکس ہیں اور اس کا جو ویلیو ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے سماج کو مل کر آگے بڑھانا چاہیے۔ تو سماج کو اچھے لائر، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، وہ ملیں گے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ خالی مسلم سماج کے لیے وہ کام کریں گے، وہ پورے دیش کے لیے کام کریں گے۔ یہ ملک میں ہم نے قربانیاں دی ہیں تو یہ ملک کو ہم جو ہے ہمارے ایجوکیشن کے ذریعے سے ترقی میں آگے بڑھائیں اور ہماری اولاد کو اچھا ایجوکیشن دیں، لیکن پیریلل ایجوکیشن دینا چاہیے۔ واٹ از دی پیریلل ایجوکیشن؟ یہ پیریلل ایجوکیشن کیا ہے؟
جہاں آپ بچے کو اچھے اسکول میں ہائی سٹینڈرڈ کے اندر رکھ رہے ہیں اور اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس طرح وہ بچے کو قرآنی اور دینی تعلیم کے اندر بہترین سے بہترین پیسہ خرچ کر کے اس کو بھی اس سٹینڈرڈ تک پہنچاؤ کہ وہ دین کا بھی بڑا اسکالر بنے، دنیا کا بھی بڑا اسکالر بنے۔ اسلام دنیاوی ترقی کو ہرگز نہیں روکتا۔ آپ بڑے سے بڑے فیکٹری لگائیں، میلیں لگائیں، نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ سماج کو اور دیش کو اور ملک کو اور سوسائٹی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاؤں گا۔ آدمی کھا کھا کے کتنا کھاتا ہے بھائی؟ غریب کام کرتا ہے تو کبھی 5 روٹی کھا لیتا ہے، مالدار بیٹھا رہتا ہے، فیکٹریوں میں کام ہوتا ہے، وہ مشکل سے 2 روٹیاں کھا پاتا ہے۔ تو جو کھانے والے ہیں ان کو کھلاؤ۔ کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، مہمان نوازی کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا تلاش کر کر کے یہ بھی بہترین کام ہے۔ بمبئی کے اندر ایک اکیڈمی ہے، غیروں کی ہے، ہندوؤں کی ہے۔ وہ لوگ ہوٹلوں سے جو بچا ہوا کھانا ہے اس کو رات کو وینس کے ذریعے سے لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد اس کو ری پروسیس کرتے ہیں اور اس کے پیکٹس بناتے ہیں اور تقریباً 5 لاکھ بھوکوں کو روزانہ رات کو کھانا دیتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ سردی کی سرد رات ہے اور بمبئی کا فٹ پاتھ ہے اور سکڑ کر ایک غریب سویا ہے اور ایک غیر مسلم جو ہے بہت بڑا ٹرک لے کے آیا اور آنے کے بعد اس نے جتنے سکڑ کر سوئے ہوئے تھے تمام کے اوپر ایک ایک بلینکٹ ڈال دیا، چلا گیا۔ کرنے کے بہت کام ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت میدان کھلے ہوئے ہیں اور بہت راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر رفاہی کام کرنا چاہتا ہے تو عبادت کے ساتھ رفاہی کام بھی کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی حاصل کرنے کے بعد نبوت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، پہلی وحی آئی، بے قراریاں ہیں، کپ کپی ہے، گھر پہ آئے اور رفیق حیات سے کہا زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل اور بلینکٹ ڈال دو۔ ڈال دی گئی، افاقہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق حیات کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری آئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا۔ I'm not able to keep this kind of deep and difficult responsibility which is lying upon my shoulders. کیا ہوا بتائیے میرے سرتاج، بتائیے۔ رفیق حیات بھی ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے کہ مشکل وقت میں کام آئے، چھوڑ کے چلی نہ جائے۔ اس کو رفیقہ نہیں کہتے، اس کو جو ہے رقیبہ کہتے ہیں۔ میں جی نہیں پاؤں گا، اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر، پوری دنیا میں دین پھیلانے کی آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور پورے عالم کے نبی ہیں، عالمی پیمانے کے نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا، کَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا
میں قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، کیا اچھا فیصلہ کیا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی روزی کے اندر برکت ہو جائے اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو جائے تو اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی برکت دیں گے اور اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ ہم لوگ کہاں کہاں مال کی تلاش کرتے ہیں، یہاں مال بڑھانے کا راستہ یہ بتایا کہ ضعفاء کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، رشتہ داروں کی مدد کرنا دگنے ثواب کا حامل ہے۔ ایک تو مدد کرنا ثواب، ایک رشتہ داروں کی مدد کرنا دوسرا ثواب۔ اے محمد میرے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی دی ہیں کہ ان کوالٹی کے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے بلکہ چلاتے ہیں، ان کو زندگیاں دیتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، کیونکہ وہ سماج کے کام آنے والے لوگ ہیں۔ ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی صحت اچھی، ان کی زندگی اچھی۔ ارے بھائی وہ کیا کھاتے ہیں؟ تمہاری طرح میری طرح کھاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اتنا چنگا کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ سماج کے لیے کام کرتے ہیں۔ نمبر ایک، غور سے سن رہے ہیں نا آپ لوگ، انت تحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی بیچارہ سر پہ بوڑھا جو ہے سامان اٹھا کر جا رہا ہے اور اس سے اٹھ نہیں پا رہا ہے تو نبی دوڑ کر جاتے ہیں اور اس کے سر سے سامان لے لیتے اور سامان لے کر خود کے سر پر لگ کر اس کے گھر تک پہنچاتے۔ انت تحمل الکل، یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے۔ بھئی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، اب مسجد بنانے میں ہم کو اللہ نے مال دیا ہے تو ہم نے 10 لاکھ روپیہ دے دیا، ہم آرام سے بیٹھ گئے۔ ایک سرکار نے مسجد بنائی تو مال بھی لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنی جان بھی لگائی، خود جو ہے تعمیر کے اندر بھرپور حصہ لیا کہ صحابہ یوں نہ کہیں کہ آرڈر دے کر جو ہے خود بیٹھ گئے، بلکہ حضور نے برابر صحابہ کرام کا ہاتھ بٹایا۔ خندق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں ساتھ رہے، صحابہ کرام کے پسینہ پسینہ ہو گئے، آپ کے شکم اطہر پر مٹی کے تودے آ گئے۔ تو تحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھا لینا، دوسروں کی پریشانی اوڑھ لینا بہت بڑا کام ہے۔ یہ ہمدرد جو ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا درد رکھا ہوتا ہے، اس کو اللہ یہ نصیب فرمائے۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ اپنے دل کو درد مند بناؤ اور زندہ بناؤ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ انت تحمل الکل۔ اب دوسرا وصف سنو، دوسری کوالٹی سنو۔ آج کی بھی ہوتی تو یوں کہتی کہ تم جلدی نبٹ جاؤ گے، اور جتنے عیوب جو ہے، بعد بیچارہ شوہر ہیرو بن کے گھومتا ہے لیکن گھر میں زیرو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں حضرت خدیجہ حضور کے ایک ایک وصف کو بیان کرتی ہیں، کتنی محبت سے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ بڑے بڑے مالدار شادی کرنے کے لیے تیار تھے، سب کو ٹھکرا کر جوان حضرت محمد الرسول اللہ کے ساتھ آپ کے اخلاق کی، علویت کی بنیاد پر شادی کی۔ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ تکسب المعدوم، جو بالکل نادار ہے، جس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، وہ خود حضور محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور کما کر اس کے جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں کہ لے تو اپنا گھر چلا۔ کتنا بڑا وصف ہے۔
اور کبھی کبھی تقسیب المعدوم کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاتے تھے اور کہتے تھے بھئی فلان گھرانہ بڑا محتاج ہے، لاؤ کچھ دو تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں، تعاون کر سکوں۔ خود کے لیے چندہ مانگنا اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ضرورت مندوں کے لیے مانگنا۔ جیسے مولانا نے مانگا کہ بھئی صندوقچہ رکھا جائے گا، آپ تعاون کیجئے، تو تعاون ظاہری بات ہے کہ ضرورت مندوں کا ہوتا ہے۔ ہمارا پیسہ لگے گا اور ثواب معلوم نہیں کہاں کہاں جا کر کے، اور کس کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے گا ہمارے 4-5 روپیے پر، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ دعائیں لے لو غریبوں کی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا تقری الضیف، مہمان نواز۔ عرب لوگ ویسے بھی مہمان نواز، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ وصف ہے مہمان نوازی کا، تو آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ جو بھی مہمان آتا ہے آپ کے یہاں سے بھوکا نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ کھا کر جاتا ہے۔ آپ بھوکے رہتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی یہ سبق پڑھایا ہے، خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلا لینا اور اس کی دعائیں لے لینا۔ اور تعین علی نوائب الحق، جہاں کوئی بیچارہ مظلوم پکارتا ہے کہ ہائے کوئی ہے میری مدد کرنے والا، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تھے۔ وَأَنْتَ تَصِلُ الرَّحِمَ، اور آپ صلہ رحمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اغیار کو تو دیتے ہیں رشتہ دار، جو رات دن ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرماتے ہیں، اخلاق کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ایسے شخص کو اللہ ضائع نہیں کرتے بلکہ باقی رکھتے ہیں، عمر دیتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں، مال میں بھی اور زندگی میں بھی۔ اور یہ کام نبوت سے پہلے سرکار کر رہے تھے، بعد میں انہی اخلاق عالیہ کی بنیاد پر نبوت عطا کی گئی۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اس سلسلے میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ غربا کی اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا سرکار کے دربار کا شیوا بن گیا۔ تیسرے درجے میں یوں فرمایا کہ زبان سے بھی نہ روک سکے تو ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ حالات حاضرہ یہ ہے کہ ہم برائی کو برائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آدمی بری چیز اپنے گھر پر لے آتا ہے تو وہ بری چیز کو صحیح بتلانے کے لیے دلائل پیش کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن آ گیا، گھر میں بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے، ابا دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کو کہا گیا کہ بھئی ٹیلی ویژن مت دیکھو، گناہ کا کام ہے، برائی کا کام ہے، گھر سے رحمت کے فرشتے جاتے رہیں گے، تو وہ کہتا ہے مکے میں بھی ہے ٹی وی، لو یہ دلیل دی۔ یاد رکھو دنیا میں کسی بھی جگہ، مدینے میں ہو کہ مکے میں ہو، جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہی ہے، وہ وہاں ہونے سے جائز نہیں ہو جاتی۔ کوئی یوں کہے فلان مولانا گھر میں ٹی وی دیکھتے تو مولانا کے ٹی وی دیکھنے سے ٹی وی جائز نہیں ہو جانے کا ہے، وہ تو ناجائز ہی رہنے والا ہے۔ خیر اب ٹی وی کا تو زمانہ گیا، لیکن یہ جو موبائل ہے یہ موبائل مصیبت ہے۔ موبائل مصیبت یعنی چلتی پھرتی مصیبت۔ آدمی موبائل میں اچھی چیزیں دیکھے، اچھی چیزیں نوٹ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن علماء سے کانٹیکٹ کرو، رابطہ قائم کرو اور معلوم کرو کہ کون کون سے پروگرام، ہر قسم کے پروگرام علماء کے بھی اس کے اوپر آتے ہیں کہ بھئی وہ اہل حدیث بھی ہے اور وہ کوئی اور مسلک کا بھی ہے، ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم سن کے خوب، اور بولنا تو ہر ایک کو آتا ہے، سب بہترین بولتے ہیں، آپ اس کے بولنے میں آگے، ایک عرصے کے بعد جا کر پتا چلا کہ وہ تو قادیانی تھا۔
بہت اچھا بیان، آپ بھی سنو مولانا. پھر میں نے اس کو کہا یہ تو قادیانی ہے. کیا فیس بک اور کیا یوٹیوب، یہ سب حضور کی توہین کرنے والے اور حضور کے توہین آمیز فوٹو لگا کر جو ہے پوری دنیا میں پھیلانے والے لوگ ہیں. ان کو کیا شے دیں گے آپ؟ جتنی اچھائیاں اس میں ہوں گی نا، اس سے کئی زیادہ برائیاں اس کے اندر ہے. اور جب تک کہ اللہ والے کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہوگا، اس کا غلط استعمال ہمارا نوجوان کر بیٹھتا ہے. میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھرپور ٹیلنٹ دیا ہے، اس کو خالی کھیل میں مت استعمال کرو. کھیل میں انڈیا کی ٹیم بنے گی کرکٹ کی تو 11 پلیئر ہوں گے، دوسرے ایکسٹرا 3-4 ہوں گے. یہ 125 کروڑ کے اندر تمہارا سلیکشن کب ہوگا؟ ویسے بھی مسلمانوں کا کوئی سلیکشن نہیں ہے. ایم کلاس کا نو کلاس، کوئی کلاس نہیں ہے ہمارا. دوستو محنتیں کرو، پڑھو، ایجوکیشن حاصل کرو اور پھر مقامات حاصل کرو. تم کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکے گا. تم پڑھ کر ایک ایسے مقام کے ڈاکٹر بنو گے جہاں دوسروں کو، غیروں کو بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے اور آپ سے کام لینا پڑے گا. ایسے ہمارے اچھے اچھے ڈاکٹر جو ہیں بمبئی میں ابھی موجود ہیں. پڑھاؤ بچوں کو. اور شادی کے جو خرچے، میں نے کہا نا، 2 چیزیں بہت خطرناک امت کو پریشان کر رہی ہے. ایک بے عملی اور بد عملی، اور دوسرا فضول خرچی. شادی کی فضول خرچیوں کو ختم کر دو اور وہ صندوق سے آئے تو بیچارے کو استعمال کرو. کچھ ڈالو یہ صندوق سے کے اندر، کچھ وزن آ جائے تاکہ آخرت کے اندر ہمارے عمل میں کچھ وزن آ جائے. اور انسان ویسے بھی کتنے پیسے خرچ کرتا ہے ادھر ادھر فضول. ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ جو اجتماع کرتے ہیں اس کے اندر اتنے کروڑوں کا خرچ کرتے ہیں، تو اس سے تو جو ہے ہارٹ کا کتنا بڑا ایک ہاسپٹل اپنا بن سکتا ہے. آپ اجتماع کے اندر کروڑوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں، ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بن جاتا ہے. ان کا بیٹا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں، اس کے اندر جو روزانہ خرچہ کرتے ہیں اس میں روزانہ ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بن سکتا ہے. ہم تو اجتماع کرتے ہیں تو اجتماع کے بعد کہیں 1 سال میں ہاسپٹل بنے گی، لیکن امت جو فضول چیزوں پر پیسہ خرچ کر رہی ہے اس سے روزانہ ایک ہارٹ کا ہاسپٹل پوری دنیا میں عمدہ طریقے کا بن سکتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ خرچہ کرو. اب آج نوجوان بیچارہ یا تو فیفا میں لگائے، کیا دے دے گا فیفا والا، پھانپے ہیں اس کو، اس کے پاس کچھ نہیں ملنا ہے آپ کو. یہ گیندوں کو لاتے مار مار کے کیا ملے گا؟ بیچارہ وہ لالو پرساد یادو نے یہی کہا نا کہ یہ ایک گیند کے لیے کیوں لڑتے ہیں، 3-4 گیندیں دے دو تاکہ یہ لڑائی ختم ہو جائے. تو یا تو فٹ بال، میں نہیں کہتا کہ آپ مت دیکھنا، تھوڑی دیر دیکھ لیا ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو رات دن اسی میں کھپا دینا، کرکٹ میں رات دن کھپا دینا. اتنا کھپا دیا ہمارے نوجوانوں نے اپنے آپ کو کرکٹ کے اندر کہ رات دیر تک دیکھتے رہے. فجر کی نماز چلی گئی. بتائیے فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے یا کرکٹ کا دیکھنا؟ کیا کرکٹر آپ کو جہنم سے بچا دے گا اور نماز آپ کو جہنم سے بچانے والی ہے؟ جن ہیرو لوگوں کے لیے آپ جو ہے تڑپتے ہیں اور ان کا اسٹائل بناتے ہیں اور اس کے اسٹائل کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے فین بنے ہوئے ہیں، آپ اس کے دروازے پر جائیں گے تو آپ کے لیے دروازہ بھی نہیں کھلے گا. آپ روئیں کہ میں تیرا فین ہوں، وہ کہے گا کہ فین ہو کہ کین ہو، لیکن میں جو ہے تیرے لیے دروازہ کھولنے والا نہیں. معلوم نہیں تو مارنے کے لیے آیا، کیا کرنے کے لیے آیا، ہمارے لیے دروازہ نہیں کھولے گا. کیا بمبئی کا کوئی ہیرو میرے جوانوں کے لیے رات کو اٹھ کے رویا ہے؟
کبھی اس نے دعائیں کی ہے، کبھی ہمدردی اس کے دل میں آئی ہے، اور میرے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے آخری فرد کے لیے رات کے اندھیروں میں روئے ہیں کہ میری امت کو جہنم سے بچا لیجیے اللہ، اسے جنت میں جگہ عطا فرما دیجیے اللہ۔ امت کے لیے رونے والا ایسا نبی ہمیں ملا ہے، محبت اس سے چاہیے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اپنے آپ کو سنتوں سے جوڑ دو۔ تو یہ سب کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ابتدائی دور میں کیے، یہ رفاہی کام امت کے ذمے ہے۔ الحمدللہ یہ حضرات کر رہے ہیں، علوی فاؤنڈیشن والے کر رہے ہیں، حجوری فاؤنڈیشن والے کر رہے ہیں، اور یہ دردمندان تعلیم و ترقی کیا کیا پروجیکٹ لے کر کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس پہلو پر بھی کام ہو سکتا ہے۔ یہ حضرات اتنے پہلوؤں کو لے کے امت کے درد کو لے کے چل رہے ہیں، ہم کو بس ان کا تعاون کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے۔ اگر ہم کر نہیں سکتے تو چپ رہنا چاہیے، کم سے کم ٹانگ کھینچنے کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے تو خاموش تو رہ سکتے ہیں، اور اگر ہم دے نہیں سکتے تو دعا تو دے سکتے ہیں۔ بات دور چلی جائے گی۔ آیت کریمہ اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی کی اور بھلائی کی منزلوں کو پانا چاہتے ہو تو اپنے مالوں میں سے بہترین مال اللہ کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ سب جیب خالی کر ڈالو، کڑ کے ہو جاؤ، بلکہ یوں فرمایا بہت پسندیدہ مال ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ میں صحابہ کا عمل بتاتا ہوں کہ ادھر آیت اتری، ادھر زندگی کے اندر عملی بن گئی۔ ہمارے پاس نماز کتنی آیتیں ہیں لیکن نماز زندگی میں نہیں آئی۔ 80% طبقہ جو ہے وہ نماز سے محروم ہے۔ آج میں واٹس ایپ پر دیکھ رہا تھا، قطر میں دنیا کی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دنیا کی بہترین مسجدیں بنی ہیں۔ بہترین 5 مسجدیں بنی، اور ایک ایک مسجد کے اندر 30 ہزار اور 50 ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ایک مسجد اربوں خربوں کی بنائی۔ یہاں تک کہ گنیش بک آف ورلڈ ریکارڈز کے اندر اس کا نام آ گیا ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ مسجد کچی بھی ہوگی تو چل جائے گا، نماز پکی ہونی چاہیے۔ ہماری مسجدیں پکی اور نمازیں کچی ہیں۔ نمازوں کا متوالا بننا پڑے گا، عاشق بننا پڑے گا۔ میدان کارزار میں صحابہ کرام نے نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ این لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز، قبلہ رخوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی انصاری ہیں۔ انصار میں بھی بہت سے مالدار صحابہ تھے۔ یہ آیت سننے کے بعد دربار رسول میں آئے اور یوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس ایک باغیچہ ہے جس کا نام بیروحہ ہے، اور یہ باغیچہ مسجد نبی کے قبلہ رخ میں ہے، اور مجھے بہت پسند ہے اور بہت قیمتی اور ویلیویبل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی ویلیویبل چیز میں سے کچھ دے دو تو میں یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتا ہوں۔ ادھر آیت اتری، ادھر اس پر عمل ہو گیا۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے ہماری زندگیوں میں۔ عمل آ جائے گا دوستو، عمل کرنا پڑے گا اس بنا پر کہ جیسے ابھی مولانا نے تلاوت کی تھی آیت، ہم کو دنیا کا مقتدی بنایا گیا ہے، پوری دنیا ہمارے پیچھے چلنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن دنیا نے ہمیں فٹ بال کی طرح چاروں طرف سے لاتیں مارنا شروع کیا، اس بنا پر کہ جو اصل مقصد زندگی تھا ہم بھول گئے۔ اگر ہماری زندگیوں میں قرآن آ جائے، ہماری زندگیوں میں سنتیں آ جائیں، ہماری زندگیوں میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں برتری اور بلندی اور سربلندیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ باغ کیوں قیمتی تھا؟ اس کی وجہ سمجھنا۔ نمبر ایک، مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ مسجد کے پاس جو بھی مکان ہوتا ہے اس کا ویلیو بڑھ جاتا ہے۔ نمبر دو، اس کا پانی نہایت میٹھا تھا۔ نمبر تین، اس کی کھجوریں عمدہ تھی۔ سب سے بڑی وجہ اس میں گاہے گاہے تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حضور کے قدم جہاں آ گئے وہ جگہ قیمتی ہو گئی کہ نہیں؟ اتنا قیمتی باغ تھا، وہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر قرآن میں آیا، ادھر زندگی میں آیا۔ اصل چیز ہماری زندگی میں، ورنہ قرآن کریم کہتا ہے کہ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا منتظر ہے کہ ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں، ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں، ہم دنیا کو کیا پروگرام دے رہے ہیں۔ پوری دنیا کو پروگرام دینے والی یہ امت ہے، لیکن اس کا پروگرام بالکل ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ کیا دیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قیمتی نعمتیں۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ حضور سے کہتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے کہ تمہارے صحابہ کے پاس مال نہیں ہے، مکانات نہیں ہے، باغات نہیں ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، سب ہے، تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس سب ہے دنیا کی چیزیں، اور سب سے بڑا ہیرا مسلمانوں کے پاس ہے، وہ قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کریم جیسا ہیرا ہمیں عطا فرمایا ہے، دولت ہمیں عطا فرمائی۔ اس کے فرامین پر اگر ہماری زندگی گزر جائے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے کتاب و سنت کا حوالہ ضروری ہے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کسی کو کیا کہنے جائیں وہ ہم کو کہے گا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ تم دوسروں کو سمجھانے جا رہے تھے، حالانکہ تمہارا عالم یہ ہے کہ تم اپنی ذات کو بھول گئے۔ اصلاح کہاں سے شروع کی جائے گی؟ معاشرے کے اندر۔ سب اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں اصلاح ہونی چاہیے، سوسائٹی کے اندر سدھار کا کام ہونا چاہیے۔ سدھار کا کام کرنے کی ہر آدمی بات کرتا ہے، شروع کہاں سے کرے گا؟ فرمایا سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والوں کو اس لیے خطاب کیا کہ ماننے والے وہی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ قرآن کو کیوں مانے گا، میرے سرکار کی کیوں مانے گا؟ اس لیے فرمایا ایمان والو اگر ماننا ہی ہے تو اللہ کی مان جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے گناہوں کی، اس سے نکالو اپنے آپ کو، برائیوں سے بچاؤ آپ کو۔ اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح۔ پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے، پھر اصلاح معاشرہ کی فکر لے کر چلنا ہے۔ جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے اور ہر آدمی اصلاح کر لے گا اپنی، سدھار معاشرے کے اندر خود بخود آ جائے گی، درستگی جو ہے وہ آ جائے گی، برائیاں خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج ضرورت ہے کہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں
ان خرابیوں کو نوٹ کیا جائے اور اس کو دور کرنے کی انڈیویجول جو سٹیٹکس ہے اس کو استعمال کیا جائے اور اس کو عمل میں لایا جائے. نوجوان جو ہیں اپنی نوجوانی کا اچھا استعمال کریں، اور آپ اگر ایجوکیشن میں آپ کو زیادہ شوق ہے تو اس میں آگے بڑھیے، دین کا میرے بچوں کو شوق ہے تو دین میں آگے بڑھیے، مدرسوں کے ساتھ محبت رکھیے، اور ایک بات اور کہوں گا، علماء سے تعلق رکھیے. آج جتنے ہمدردی کے اور اچھے بڑے کام سیلاب کے موقع پر ہوئے، سب علماء دردمند بن گئے اور آپ کے ایک ایک فرد کا خیال انہوں نے کیا. تو علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑے درجات عطا فرماتے ہیں، بڑی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، بڑی سرفرازیوں سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتے ہیں. لہذا علماء سے اپنے مشوروں کا سلسلہ قائم کیا جائے، علماء سے تعلق رکھا جائے، برائیوں اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کی جائے. کبھی ہم نیکیاں کر بھی لیتے ہیں لیکن برائیاں ساتھ اتنی کرتے ہیں کہ وہ نیکیوں کو لے کر ڈوب جاتی ہے. اس لیے نیکیاں کرنے کے ساتھ گناہوں سے توبہ اور گناہوں سے دوری کا ذوق بنایا جائے. بس میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، یہاں اسٹیج پر اور بھی علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. چند باتیں مجھے کہنے کا حکم تھا تو وہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، خواتین میں بے پردگیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے ختم فرمائے، شادی کی جو رسوم ہے اس کو ختم فرمائے، سادگی کے ساتھ اور سمپلیسٹی کے ساتھ شادیاں کی جائے، جو پیسہ بچ جائے اس کو بچوں کی پڑھائی دینی اور دنیاوی کے اندر خرچ کیا جائے، اچھے اداروں کا تعاون کیا جائے اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.